مسجد نبوی شریف سے کسی مسجد کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، لیکن برکت کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسجد نبوی شریف جب پہلی مرتبہ تعمیر ہوئی تھی تو وہ کھجور کے درختوں کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھیں اور فرش بھی مٹی کا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو چھت سے پانی ٹپکتا تھا، مصلے بھی نہیں تھے، چٹائیوں کا انتظام جیسے آج کل ہے قالی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، مٹی پر لوگ نماز پڑھتے تھے، بارش ہوتی تھی چھت سے پانی گرتا تھا تو صحابہ کی ناک زمین میں دھستی تھی، اس حالت میں وہ نمازیں پڑھتے، اس شان سے انہوں نے نمازیں پڑھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مسجد کی تعمیر میں اتنی دلچسپی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بنفس نفیس خود حصہ لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود شامل ہوئے، اینٹیں اٹھا کر کے لاتے تھے، مٹی اٹھا کر کے لاتے تھے۔ اگر کوئی عالم دین کوئی مٹی گارا اٹھا کر لائے، مقتدیوں سے دیکھا نہیں جاتا، صحابہ کرام سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ صحابہ تو جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پروارے، کیا نصیبے تھے تیرے یاروں۔ وہ تو جان سے زیادہ حضور سے پیار کرتے تھے، وہ دوڑ کر آتے، حضور ہمارے ماں باپ آپ کے قربان آقا، یہ مٹی ہمیں دے دے، یہ گارا ہمیں دے دے، یہ اینٹ ہمیں دے دے، یا رسول اللہ ہم لے کر کے جاتے ہیں، قربان جائیں۔ میرے کریم آقا فرماتے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے فرماتے تم جا کر کے دوسری اینٹ لے کر آؤ، کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ یا رسول اللہ جو آپ کا چہرہ دیکھ لے وہ جنتی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور کس شان سے لیا؟ صحابہ کرام جتنی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اس سے دگنا اینٹ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھا کر، صحابہ بیان فرماتے ہیں مٹی لاتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدس سے مٹی چمٹ چمٹ جاتی تھی۔ یہ منظر ہم نے دیکھا، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے جو پہلی مرتبہ مسجد تعمیر فرمائی، مسجد نبوی شریف، اس میں بذات خود حصہ لیا۔ اس سے حضور علیہ السلام کا مسجدوں سے محبت کا مزاج پتہ چلتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرے، مسجدوں سے پیار کرے۔ ماشاءاللہ بائچی پورہ کے اندر یہ مسجد تعمیر ہوئی، دوسرے محلے کے بھی لوگ یہاں ہیں، بلکہ دوسرے شہروں کے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے خاندیش سنی دعوت اسلامی کے نائب نگراں مجاہد سنت جناب سید نوری صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں، انہی کے ساتھ سید عابد رضا صاحب جو احمد نگر کے نگراں وہ یہاں موجود ہیں، فیاض نوری صاحب عملنیر کے نگراں، اور بھی حضرات ہمارے سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے رکن شورا جناب حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب، اور بھی ہمارے رفقا یہاں پر موجود ہیں، لیکن اہلیان محلہ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ میری ان سے کچھ گزارشات ہیں محلے والوں سے۔ مسجد تعمیر ہو گئی، بنا لی، مسجد بنانے والوں نے، دھن کے پکے لوگوں نے، اللہ کے فقیروں نے، اللہ کے درویشوں نے مسجد تعمیر کری، لیکن مسجد کی تعمیر سے زیادہ اہم مسئلہ مسجد کی آبادی کا ہے، اور مسجد آباد رکھنا یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی مسجد تعمیر ہوتی ہے، تعمیر تو ہو جاتی ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے محلے کے لوگ نہیں آتے، مسجد کو آباد نہیں کرتے، اس کی طرف دلچسپی نہیں لیتے، اور مسجد کو ویران کرتے ہیں۔ دیکھیے مسجد آپ سونے کی اینٹوں سے بنا لیں، مسجد کے اندر کروڑوں روپے کا جھومر لگا دیں، مسجد کے اندر لاکھوں کی قالین بچھا دیں، مسجد خوش نہیں ہوتی۔ یہ میں علماء کی اور سادات کرام کے ذمہ داروں کی موجودگی میں کہوں گا، مسجد جھومر سے، اینٹوں سے، قالین سے خوش نہیں ہوتی، مزین نہیں ہوتی۔ مسجد کی اصل زینت سجدوں سے ہے، مسجد کے لیے قیمتی قالین نہیں ہے، یہ تو اپنا شوق ہے، مسجد کے لیے قیمتی جھومر نہیں ہے، یہ اپنا شوق ہے،
مسجد کے لیے پنکھے اور ایسی ضروری نہیں ہے، یہ اپنی ضرورت ہے، لیکن مسجد جس سے خوش ہوتی ہے اور مسجد جس سے آباد ہوتی ہے اور مسجد کی جو زینت ہے اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ اگر کسی مسجد کو سجدے سے آباد کیا جاتا ہے اور محلے والے آباد کرتے ہیں تو مسجد رات کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اور جب کوئی محلے کے اندر مسجدیں ویران ہوتی اور سجدے نہیں کیے جاتے تو مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران فرما دے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو رہی، پکے پکے مکان گرائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر گھروں کی تباہی ہے، گھروں کی ویرانی ہے۔ جو لوگ ویران کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ظالم کبھی نہیں جی سکا، ظلم کی عمر طویل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چونٹی کی بل پر بھی پیر رکھ کر کے اسے توڑ دے تو اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کو بھی ویران کر دے اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ جائے کہ انسانوں کے مکانات کو اگر کوئی ویران کرتا ہے، زمین بوش کرتا ہے، تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ فرعون، نمرود، یزید، بخت نصر ان کے جو انجام ہوئے ہیں وہ انجام وہ ضرور دیکھے گا۔ لیکن مسلمانوں سے میری گزارش ہے، بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے؟ بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے؟ چونکہ یہ مسجد سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدی مرشدی نظام الدین کلیمی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرشد سے پوچھا بستی کیوں ویران ہوتی؟ بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ گھر برباد ہونے کے، گھر ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یوں ہی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لاٹھی ہوتی ہے، عذاب کی لاٹھی، وہ کسی نہ کسی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اور مسلمان جب جرائم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو احساس دلانے کے لیے ان پر کسی نہ کسی ظالم کو مسلط کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمال درست کرو، حالات بدلیں گے۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ بستیاں کیوں ویران ہوتی ہیں؟ فرمایا بیٹے 3 چیزوں کی وجہ سے بستیاں ویران ہوتی۔ جب دیکھنا کہ لوگوں میں 3 چیزیں عام ہو گئی تو پھر دیکھنا اب ان کی بستیاں ٹھکانے پہ نہیں رہے گی، ویران ہوگی۔ گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ، بلڈوزر چلنے کی وجہ حدیث پاک میں 1450 سال پہلے بیان ہو گئی۔ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مسلمانوں میں 3 باتیں دیکھنا تو پھر سمجھ جانا کہ ان کی بستیاں قریب اجڑنے والی ہیں، ان کی بستیاں ویران ہونے والی۔ نمبر 1، جب وہ نمازوں کو ضائع کرنے لگی تو سمجھ جانا کہ ان کی بستیاں ویران ہوگی۔ اب دیکھ لیں 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں، لیکن مسجدیں اگر بھرتی ہے تو صرف جمعہ کے دن، اس کے علاوہ کہاں ہے نماز؟ مسجدیں بن رہی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بن رہی، آپ کے یہاں بھی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مسجد بھرتی نہیں، مسجدیں صرف جمعہ کے دن بھرتی۔ آپ کہیں گے محلے میں لوگ نہیں ہیں تو مسجد کیسے بھرے گی؟ اگر محلے میں لوگ نہیں ہیں تو جمعہ کے دن کیوں بھرتی ہے؟ جمعہ کے دن نمازی کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے اترتے ہیں کہ زمین سے نکلتے؟ کہاں سے آتے ہیں نماز؟ محلے سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے مسجدیں ویران ہیں۔ چند بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، باقی کے لوگ نہیں ہوتے۔ آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ جس مسلمان کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے پھر وہ مسلمان کیسا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ لوگ رسول اللہ کی رحمت پر نظر کرتے ہیں، حضور کی غیرت پر نظر کیوں نہیں کرتے؟ ہماری نظر حضور کی رحمت پر ہے اور ہماری نظر حضور کی غیرت پر کیوں نہیں ہے؟ ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، رحمت حضور سب کے لیے ہے اور حضور کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن حضور کی غیرت صرف مسلمانوں کے لیے۔
رحمت سب کے لیے ہے، غیرت صرف مسلمانوں کے لیے۔ اس کو سمجھاتا ہوں ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ اگر کسی کی بیوی آوارگی کے ساتھ پھرتی رہے اور آپ کی نظر پڑ جائے، آپ پر کیا اثر پڑے؟ کوئی اثر نہیں پڑنا ہے نا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، گھر کی کوئی عورت اگر کہیں اکیلے میں کھڑی نظر آ گئی، کوئی غلط کام نہیں، اکیلے نظر آ گئی خلاف توقع، تو بولیے غیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہاں کیسے یہی ہوگا؟ تو پتہ کیا چلا؟ محبت سب کے لیے ہوتی ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے نا؟ شرافت اسی کا نام ہے، شرافت کا تقاضا یہی ہے، محبت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنے کے لیے۔ کسی کا بیٹا گالی دے رہا تھا، آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن آپ کا بیٹا گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑا تھا، آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ تو یہاں کیسے؟ گالی دینے والوں کے درمیان تو کیسے؟ تو کیا پتا چلا کہ محبت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ اب بات اگر سمجھ میں آئی، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب سب کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن محبوب جیسی رحمت ہے ویسے غیور بھی ہے، غیرت والے بھی ہیں۔ مگر یاد رکھنا، دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، جان کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں، کلیجہ چبانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر اللہ اکبر اپنوں کے لیے کتنی غیرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کتنی غیرت ہے کہ اگر کوئی اپنا صرف اونچا مکان بنا دے مسجد سے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ کہاں دشمنوں کے لیے چادر بچھانے والی ذات سلام کرنے والے سے منہ پھیر رہے۔ وجہ رحمت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ اب اگر آپ رسول اللہ کو اپنا سمجھتے ہیں، توجہ، اگر آپ رسول اللہ کو اپنا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا سمجھتے ہیں تو یاد رکھنا حضور کی غیرت آپ کے لیے ہے، اور وہ بڑے غیور ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا غیرت والا میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس غیرت ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس غیرت ہے۔ اب اللہ کے رسول اپنوں کے لیے غیرت کرتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ لرزتے نہیں مسلمان، کانپتے نہیں مسلمان، لیڈروں کی بات پر بات ہے، لیڈروں کی تقریروں سے لرزہ برندام ہے، اقتدار والوں کی تقریروں سے لرزہ برندام ہے۔ اللہ کے سچے سچے غیرت والے رسول کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے۔ سوچو، توجہ کرو، میدان محشر کا تصور، قیامت کے دن کوئی کام نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی، کوئی ہے کام آنے والا؟ کوئی نہیں، ایک ہی ذات ہے۔ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکب میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کون حامی ہے کون غم گسار ہے، کون غم گسار ہے ان کے سوا رضا، کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ میدان محشر جہاں بیٹے پہ گزرا باپ کو خبر نہیں ہوگی، وہاں اگر کوئی مونس ہوگا مددگار ہوگا ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر طٰہٰ و یاسین شاپ یوم النشور محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء نے بھی یہی کہنا ہے اذهبوا الی غیری، حدیث ہے واضح، حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث سیاہ میں موجود ہے، انبیاء نے بھی کہنا ہے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ فرشتوں نے تو کلام ہی نہیں کرنا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے صف بصف کانپتے ہوں گے، کلام کی جرأت نہیں ہوگی، بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، لوگوں کی زبانیں خاموش ہوگی، کوئی باپ بیٹے کے بیٹا باپ کے کسی کے کام نہیں آنا، ایک ہی ذات ہے جو عالمین کا سہارا ہے اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب جنت ملنا کس سے؟ حضور کی شفاعت سے۔
اللہ نے کائنات کو محتاج بنایا اپنے محبوب کا، تاکہ محشر میں پتہ چل جائے کہ محبوب کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ انسان تو انسان، نمازی تو نمازی، حاجی تو حاجی، غازی تو غازی، ولی تو ولی، صحابی تو صحابی، انبیاء تک، اور انبیاء میں بھی ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی، انبیاء کے باپ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نبی کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے کہ اس دن خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ جہاں خلیل اللہ کعبہ بنانے والے کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی، مجھے آپ کو نہیں ہوگی، ہمیں نہیں ہوگی، بولے صحیح نہیں ہوگی ہمیں، انبیاء کے باپ کو ہوگی، انبیاء کے باپ کو حاجت ہوگی۔ ہم کون ہیں؟ اپنی ہمارا تو باپ بھی ولی نہیں، برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا، ہمارا تو کوئی باپ بھی صحابی نہیں، باپ بھی ولی نہیں ہے نا، یہی بات، تو ہمیں حاجت نہیں ہوگی۔ انبیاء کے باپ ابو الانبیاء، سوچے تو صحیح، جب ان کو حاجت ہے رسول اللہ کی، ہمیں نہیں ہوگی۔ اب تصور کرو، سارے سہارے کٹے، ایک ہی سہارا، اور اب محشر کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار کس پر؟ اسی ذات کی رضا اور ناراضگی پر۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے۔ کوئی کچھ کر کے آیا ہے، جنت میں جانا یہی سے، اسی در سے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ایک ہی در ہے۔ اور وہ در کون سا در ہے؟ رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان میں، بڑی نازک بارگاہ ہے، ادب کا حیث زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردم می آیت جنید و بایزیدی۔ کتنی نازک بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے، کتنی نازک بارگاہ ہے جہاں بایزید اور جنید جیسے لوگ اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں۔ محشر کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار صرف اور صرف رضائے مصطفیٰ جان رحمت پر ہے۔ اب سوچو، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر کی نماز میں گیم کھیل کر مسجدوں سے دور رہنے والوں، عصر کی نماز کا وقت بازاروں میں صرف کرنے والوں، غور تو کرو، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجت، ہم بھی دامن پسارے گئے، حضور مجھ پر بھی کرم کر دیں اور مجھے بھی جنت کا پروانہ عطا کر دیں، اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے، خدا کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے کہ جا کر حضور سے شفاعت کی بھیک مانگے اور وہ غیرت کی وجہ سے منہ پھیر کر یہ نہ فرما دے کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ کیا کرو گے؟ کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ کہاں دستک دو گے؟ خدا ناراض ہو جائے ان کے ذریعے منایا جا سکتا ہے، یہ ناراض ہو کے منہ پھیرے کہاں جاؤ؟ کوئی ہے در؟ آسان سمجھتا ہے مسلمان نجات کو اور مغفرت۔ میدان محشر کو لوگوں نے کھیل سمجھ رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں، جلسوں میں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھو گے وہاں جہاں جبریل جیسوں کی زبان خاموش ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، انبیاء جہاں نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کیا دیکھو گے وہاں؟ تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان سے کہا تھا، اے نبی کے گھر والوں عمل کرو، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ کے گھر والوں نے کتنی عبادت کی، جتنے عبادت گزار رسول اللہ کا گھرانہ ہوا کسی گھرانے نے ویسی عبادت کی۔ دیکھ لیں پوری رات اگر کوئی سجدے میں گزارتا ہے کسی کی بیٹی؟ وہ رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ، جو 33 زخم نیزوں کے کھاتے اور 34 زخم تلواروں کے کھاتے اور پورا وجود تیروں سے بھرا ہوا ہے، اس وقت بھی کوئی سجدہ کرتا ہے؟ کسی اور کا گھرانہ نہیں، وہ میرے نبی کا گھرانہ، امام حسین کی ذات۔
ارے لوگ تو نرم گدوں پہ قرآن نہیں پڑھتے، جس کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ قرآن سنایا وہ کسی اور کا گھرانہ نہیں، وہ میرے نبی کا گھرانہ۔ پھر دیکھ لے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا وہ کسی اور کا گھرانہ نہیں ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میرے نبی کا گھرانہ۔ جس نے 70 سال تک بستر پہ پیٹ نہ لگائی، رات اور دن جگ کر کے عبادت کی، جسے کبھی کسی نے آخری کے 70 سال سوتے نہیں دیکھا، رات دن عبادت میں مصروف پایا، وہ گھرانہ کسی اور کا نہیں، وہ میرے غریب نواز میرے نبی کا گھرانہ۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں 97 سال کی عمر پائی غریب نواز نے، ابتدا کے 27 سال سوتے بھی تھے جاگتے بھی تھے، آخری کے 70 سالوں میں نہ دن میں سوتے دیکھے گئے نہ رات میں سوتے دیکھے گئے۔ نبی کا گھرانہ۔ گھر والوں کو یہ فکر ہے کہ منہ کیا دکھائیں گے، اور در والوں کا حال یہ ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کیفیت۔ ایک بات آئی میں آپ کو بتاؤں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے چلے رات میں بات کریں گے، رات کو عشاء کے بعد کالی مسجد میں پروگرام ہے انشاءاللہ۔ ویسے ہم ٹریفک کی وجہ سے ہم خود لیٹ آئے تو لیٹ میں فش۔ اچھا ٹھیک، جزاک اللہ۔ وہ جو سرکار غریب نواز کے مرشد کے ملفوظات میں جو حدیث آپ نے کوٹ فرمائی، نمبر 1 کہ جب نمازوں کو ضائع کیا جانے لگے گا تو اس وقت بستیاں ویران ہیں۔ نمبر 2 جب سود عام ہو جائے، لوگ سود کھانے لگے، خاص طور پہ مسلمان۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو بھی میں سود کا دھندا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جو ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے ہیں رمضان شریف، بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں، سفید لباس بھی جسم پر ہیں، اور سود کے دھندے چلیں۔ کسی کو دے دیا 10 لاکھ روپیہ، اب کہا ہر مہینہ مجھے جب اتنا دیتے رہو۔ کون سا بزنس ہے بھائی کہ جس میں ہر مہینے اتنی ہی آمدنی ہوتی؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ مہینہ، تو وہ کہا پارٹنرشپ ہے۔ میں نے کہا آخر یہ کون سی پارٹنرشپ؟ چلیں ٹھیک ہے نقصان نہیں ہو رہا ہے، لیکن منافع ہر مہینہ 1 لاکھ روپیہ یہ کس نے کہہ دیا؟ 95,000 بھی تو آ سکتا ہے، 80,000 بھی تو آ سکتا ہے، اور 1,10,000 بھی تو آ سکتا ہے۔ اسی کو سود کہتے ہیں۔ اور پارٹنرشپ کا اصول یہ علماء سے پوچھیں، اور جن کو اگر معلومات لینا ہے تو اسلام میں جدید بینک کاری اور اسلام سود کے حوالے سے جدید مسائل، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ محقق کے مسائل جدیدہ کی کتابیں ہیں، آپ اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی، غیب کی خبر دی، ایک زمانہ وہ آئے گا جو سود سے بچنے کی کوشش کرے۔ فرمایا جو سود سے بچنے کی کوشش کرے گا اس تک بھی سود کے گرد و غبار پہنچ کر رہے گا، اس تک بھی سود کے گرد و غبار پہنچ کر کے رہیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بچنے کی کوشش کرے گا اس تک غبار پہنچے گا، جو بچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا وہ تو ڈوب ہی جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں سود کا ایک لقمہ کھانا ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنا۔ دھڑلے سے مسلمان سود کھا رہے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نماز پڑھو مولانا سب مارو، نماز پڑھو سب مارو۔ ارے نماز اسی وقت ہوگی جب تیرے پیٹ میں حلال ہوگا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ نماز ہے کہ ڈرامہ ہے؟ لوگوں نے نماز کو اس طرح سستا کر دیا، پیٹ میں حلال نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس پیٹ میں حرام لقمہ ہے 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے۔ نمبر 1 نماز ضائع ہوگی اس وقت بستیاں تباہ ہوگی۔ نمبر 2 سود عام ہو جائے گا اس وقت بستیاں تباہ ہوگی۔ نمبر 3 سرکار عثمان ہرولی اب تھوڑی تشریح کے ساتھ ہمارے مرد بگڑے عورتوں کے عمل سے امت محفوظ ہوتی ہے، لیکن اگر عورتیں بھی بگڑ جائے تو پھر اس امت کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا لیتا۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات جب عورتوں کو دیکھنا کہ وہ بدکاری کرنے لگے سمجھ جانا کہ بستیاں تباہ ہوں۔ 3 چیزیں، نمازوں کا ضائع کرنا، سود کا عام ہو جانا، اور عورتوں کا بدکاری کی طرف ان کا میلان ہو جانا۔ جب یہ 3 چیزیں عام ہوگی تو پھر بستیاں تباہ ہوگی۔ اللہ کرے یہ قوم سمجھے، تینوں چیزیں دیکھ لیں اپنے معاشرے، تینوں چیزیں دیکھ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو سود کھاتا ہے
اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے۔ اب اللہ جنگ کرنے کے لیے اعلان کر دے، بتائیں ہمیں کون بچائے؟ جب سب دشمن ہو جاتے ہیں تو اللہ بچاتا ہے، اللہ خود جنگ کے میدان میں لا کے کھڑا کر دے، کس نے بچانا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو توبہ کرو، بستیاں بچانا ہے، عزت بچانا ہے، توبہ کرو۔ کسی نے ماں کا ایسا لال پیدا نہیں کیا۔ اللہ بچانا چاہے اور وہ آپ کو تباہ برباد کر دے۔ اللہ اگر بچانا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتے۔ اللہ نے محبوب کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کر کے بتا دی، اللہ کوئی اور بھی کھڑا کر سکتا تھا نا۔ سب سے کمزور چیز دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا جال۔ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بندو دیکھ لو، جس کو بچانا چاہتا ہوں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیتا ہوں، اور جب بچانا نہیں چاہتا تو پھر بادشاہوں کو بھی بھیک مانگنے پہ مجبور کرتا۔ اس لیے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توبہ کرو، بدلو، تبدیل ہو جاؤ، اپنے آپ کو تبدیل کرو، انشاءاللہ حالات خود ہی بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شاپ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد سنت پڑھیں گے، 5 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ عقائد اہل سنت انشاءاللہ آج کا عنوان ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ کالی مسجد میں انشاءاللہ آپ پہنچیں، ہم بھی فوراً پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو پھر اس پر اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔